دیکھیں ملک کی حالات کچھ انتہائی خراب چل رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف رشوت کا بازار گرم، قتل و غارت کا بازار گرم، اسی طرح بد امنی ہر طرف وہ پھیلی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلامی ملک اور اس کے اندر اتنے فسادات، قتل و غارت، امن اس میں نہیں، کسی مسلمان کو امن یہاں پر حاصل نہیں۔ مثلا ایک آدمی رات کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، رات کو تو چھوڑ، دن کو اپنے گھر سے باہر ایک بڑے مجمع کے اندر، بڑے مجمع کے ہوتے ہوئے اندر وہ محفوظ نہیں، تو اس سے بڑی بد امنی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس سے ہٹ کر دوسری بد امنی وہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو عوام ہے، اسی طرح اکثر خواص میں سے بھی وہ دینی تعلیمات سے وہ بالکل ہٹ کر کے وہ روان ہے۔ خواص نے تو دین کو اپنے خواہش کا تابع بنا دیا ہے، جہاں پر اس کے خواہش سے دین موافق ہوگا تو دین پر عمل کرے گا، اور جہاں پر دین ان کے خواہش سے متصادم ہوگا اور ان کی طبیعت سے ٹکرائے گا تو پھر دین کو بالکل وہ ہاتھ نہیں لگاتے، دین کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ معاملہ عامۃ الناس میں بھی چل رہا ہے، اعتقادات اور اس طرح افکار کے اندر ان کی جو غلطیاں اور جو فساد ان میں برپا ہے، خدا کی قسم وہ فساد ہے جو یہ ظاہری فساد، قتل و غارت کی فساد سے بھی ہٹ کر وہ ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جب حالات ایسے چل رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر حالات اتنے خرابی سے چل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہر آدمی کی مسئولیت ہوتی ہے، خاص کر ان میں وہ طبقہ جو اہل علم، دیندار طبقہ، لکھا پڑھا طبقہ ہے، ان کی پھر مسئولیت اور ذمہ داری وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج کل کے حالات میں بھی ہم اگر دیکھیں تو علماء کرام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری وہ آ گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کا درس اور ماحول اور فضا قائم کرنا، کیونکہ امت سے فساد کا خاتمہ فقط صرف اور صرف اتفاق اور اتحاد سے وہ ممکن ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر اتفاق آ جائے گا تو اتفاق کا معنی یہ ہے کہ ان کا اعتقادات میں بھی ان کا توافق ہوگا، اور اس طرح بقیہ اعمال میں اس میں تو توسط تک ہے۔ تو علماء کرام کو ایسے حالات میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے طریقہ کار، دائرہ کار میں توسع بھی پیدا کرنی چاہیے، مانا یہ ایک مشترک خدمت ہے۔ عقائد اس کو تو سارے علماء کرام نے ایک جیسی کرنی ہے، کیونکہ عقیدے میں تو اختلاف وہ ممکن ہے نہیں، جب عقیدے میں اختلاف ہوگا تو مسلمانوں کی اتفاق آ نہیں سکتی۔ دوسرے نمبر پر جو وہ اخلاقیات اور اسی طرح فروعات، تو ان میں طریقہ کار اور دائرہ کار کو وہ وسیع رکھنا چاہیے، اور یہ اس دور کے علماء کرام کی ایک انتہائی اہم شدید وہ مسئولیت بن چکی ہے۔ یہ معنی تو نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ عالم بن گیا، چلو اس نے فضیلت حاصل کر لی، ٹھیک ہے فضیلت تو حاصل کر لی آپ نے، لیکن آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آگے کچھ کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے فضیلت حاصل کر لی، اب بیٹھ جا مسجد میں اور مدرسے میں اور بس پڑھائی شروع کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ آپ امت میں انقلاب لائیں گے، اور امت کے انقلاب کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے خواہشات کو، مثلا اپنے خواہشات میں اندر وہ تعصب، جتنے تعصبات ہے، جتنی پرستیاں ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک مثالی آدمی بن کر لوگوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی محنت کرنی پڑے گی، اور لوگوں کے اندر جتنے بھی اختلافات پڑے، جتنے بھی فسادات پڑے ہیں، مثلا عقائد کے، ان کو ختم کرنا ہے، پھر آگے جتنی بھی بدامنی پھیلی ہے، مثلا قتل و غارت، رشوت وغیرہ، تو ان کے لیے بھی عملی طور پر اقدام کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں کہ صرف بیان کرنا ہے،